بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جبار ٹی وی۔ آج کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ ہم آپ کے سامنے چند ایسے حقائق رکھیں گے جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اسلام کے نام سے مشہور ہونے والے چند لوگ اسلام ہی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور سراسر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا یا کسی شخص کی تذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ حق کو آپ لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ دوستو، چند صدیوں پہلے کی بات ہے کہ اسلام کے تشخص سے مغرب پوری طرح خوف زدہ تھا اور اس طاق میں تھا کہ کب مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور میں اپنی نئی چال چلوں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اتحاد اور آپس میں اتفاق ہے، جو کہ ہم کو اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ دشمن نے جب بھی ہم پر حملہ کیا ہے اسی وقت کیا ہے جب ہمارا اتحاد ختم ہو جاتا ہے، وگرنہ شیروں کے جھنڈ پر گیدڑ حملہ نہیں کیا کرتے۔ کچھ ایسا ہی ہوا عالمی اسلام کے ساتھ، جب دشمن نے ایسی چال چلی کہ جس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس زخم کو سینا ہمارے لیے ایک پہاڑ بن گیا۔ آج ہمارے عدم اتحاد کی وجہ سے دشمن کتنا خوش ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دشمن کا ساتھ جب اپنے ہی لوگ دینا شروع کر دیں گے تب کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ اس میں لوگوں کی بھلائی کی باتیں موجود ہیں، لیکن جب اپنے ہی لوگ جن کے نام مسلمانوں والے ہوں گے اور وہ غیروں کی زبان بولیں گے، اسلام کا خوبصورت چہرہ بھی وہ بدنما بنا کر پیش کریں گے۔ آج دنیا میں مفکرین کے نام پر ایسا گروہ پایا جا رہا ہے جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو ایک لبرل اور سیکولر مذہب بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے دن رات کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ آج بھی سرکردہ ہیں۔ جب کہیں مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی لوگ ان کو غیر مہذب اور انگریزوں کو ایک مہذب قوم بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے لبرل خیالات کی بنا پر اسلام کا رخ لبرلزم کی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں غلطیوں کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ بد دماغ لوگوں نے تو قرآن پاک کی آیات کو شیطانی آیات کہنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کبھی علماء کی مخالفت، کبھی مدارس کی توہین، کبھی اسلام پر الزامات، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ یہ لوگ مسلمانوں کی لباس میں مسلمانوں ہی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے خیالات کو لوگوں پر تھوپنے والے یہ لوگ اسلام کو ایک قدامت پسند مذہب سمجھتے ہیں، جبکہ خود ان کی رائے کی اگر مخالفت کی جائے تو لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ حیران اس وقت ہوا کہ جب ایک نام نہاد مسلم مفکر اسلام کی مخالفت کر رہا تھا، جبکہ ایک غیر مسلم اسلام کی حمایت کر رہا تھا۔ یہ عجیب معاملہ دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کو یوٹیوب پر ایسی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جن میں چند لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام اسلامی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اسلام کے لیے کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن چند کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں سے سیم ہارس، اسرا نعمانی، ارشاد منجی، سمینہ علی، طارق فتح، ڈاکٹر عارف الاسلام، عبداللہ عبد الفادی، سلمان رشدی، وفا سلطان، راشد شاز، یاسمین علی بھائی براؤن اور ماجد نواز شامل ہیں۔ یہ ایک چند کے نام نہیں بلکہ ایک طویل فہرست ہے جو ایسے ہی ناموں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ میں ان کا مختصر تعارف پیش کرواتا ہوں۔ دوستو، میں ان پر صرف الزام نہیں لگا رہا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ وفا سلطان تو ایسی خاتون ہیں جنہوں نے عورتوں کی امامت کو جائز قرار دیا۔ ڈاکٹر عارف الاسلام نے علماء کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب عطا ترک میں علماء کی سخت توہین کی ہے۔ ارشاد منجی اور سمینہ علی پردے اور اسلامی تعلیمات کے واضح طور پر خلاف ہیں۔ طارق فتح انڈیا کا ایک شخص ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں سخت ترین زبان استعمال کرتا ہے۔ سلمان رشدی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ سبھی جانتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے بارے میں شیطانی آیات نامی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا بہت سارا لٹریچر اسلام ہی کے خلاف لکھا گیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح
عبداللہ عبدالفادی ایک ایسا آدمی ہے جو قرآن پاک میں غلطیوں کا قائل ہے اور اپنی ویڈیوز میں ڈاکٹر جے سمتھ کے ساتھ قرآن پاک سے غلطیاں نکال کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماجد نواز بھی مسلمانوں کی بھرپور مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں جبکہ کام اسلام کے مخالف ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کو بہت شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صرف نام اسلامی ہونے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف بات کریں اسلام کی عظمت کی تو غیر مسلم اسلام کو اتنا سراہ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں اور دامن اسلام میں پناہ لینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلم مفکرین کی وہ ہے جو قرآن کے الہامی اور آفاقی ہونے کی نہ صرف قائل ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کے بہت عمدہ اور مہذب خیالات موجود ہیں۔ جیسا کہ یہودی ماہر مذہبیات ڈاکٹر لیزلی ہازلٹن قرآن پاک کی بہت سارے لٹریچر میں تعریف کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کیرن آرمسٹرانگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پر بہت اچھی کتاب بھی لکھی جو کہ بہت پسند کی گئی، اور اس دلیر خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خیالات کی بھرپور تردید کی ہے اور ان کو پوری طرح ڈینائی کیا ہے، اور واضح حدیث کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا ہے۔ دوستو، اسی صف میں ایک اور سابقہ یہودی مارگریٹ مارکس، جن کا اسلامی نام مریم جمیلہ ہے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی دفاع میں تقریباً 30 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک ہندو مصنف ڈاکٹر دیپک چوپڑا بھی اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور محمد نامی کتاب لکھی جو کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی ایک تعداد ہے جو اسلام سے متاثر ہو رہی ہے، جبکہ کچھ آستین کے سانپ پھر بھی اسلام کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، کتنے ہی ایسے نام ہیں جو اسلام سے مانوس ہو کر مشرف با اسلام ہو رہے ہیں یا اسلام کی طرف آ چکے ہیں۔ ایسی فضا میں کوئی بدبودار انسان اپنی ناگوار روشن خیالی کو پیش کر کے اسلام کو داغدار کرنا چاہتا ہے تو پھر دل و جان اس بات پر بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور ایسے نام نہاد مفکرین سے بچیں اور اپنے اسلامک اسکالرز کو سنیں جو اسلام کا صحیح رخ متعین کرتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ صرف انگریزی کے چند جملوں پر نہ مر مٹے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اپنے علماء کو سننے کے ساتھ ساتھ وہ غیر مسلم مفکرین کو بھی سنیں جنہوں نے اسلام پر کام کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل جبار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔